عمران خان کا لہجہ سخت ہوتا جا رہا ہے. اب تو جلسوں میں یہ بولنا بھی شروع کر دیا ہے کہ کان کھول کر سن لو. انصار عباسی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ کتنا عرصہ عمران خان کو کبھی کنٹینر پر چڑھے، کبھی جلسوں میں خطاب کرتے ہوئے پولیس افسران، سول سرکاری اہلکاروں اور ایک آدھ بار ایک خاتون جج کو بھی لڑکاڑتے دیکھا. کسی کو کہا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، کسی کے خلاف ایکشن لینے کی بات کی، کسی کو اوئے کر کے پکارا تو کسی کے خلاف اس سے بھی زیادہ سخت زبان استعمال کی. یہ سب کچھ 2014 کے دھرنے کے وقت سے دیکھا جا رہا ہے، لیکن اب تو خان نے تمام حدیں پار کر دی ہیں. اب تو فوج کے اعلیٰ افسران کے نام لے کر انہیں نشانے پر رکھ لیا ہے، اور تو اور ڈی جی ISI جیسے اعلیٰ ترین فوجی افسر کو کہہ ڈالا کہ کان کھول کر سن لو. ISI کے ایک میجر جنرل کا نام لے کر اسے ڈرٹی ہیری کہہ دیا. ایک بریگیڈیئر کا نام بھی لے کر انہیں نشانہ بنایا. گویا عمران خان خطرناک نہیں بلکہ بہت خطرناک ہو چکے ہیں. وہ بہت غصے میں ہیں اور انہیں اپنے غصے پر قابو نہیں. حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان کے آس پاس کھڑے تحریک انصاف کے بڑے بڑے رہنما اس دوران ہنس رہے ہوتے ہیں. اپنے غصے میں عمران خان عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں انہیں شاید اس کے نتائج کا علم نہیں. پہلے تو وہ فوج کو نیوٹرل کہہ کر اس کا مذاق اڑاتے رہے، کہتے رہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. پہلے نام لیے بغیر فوج اور ISI کی اعلیٰ ترین قیادت کو میر جعفر اور میر صادق کے برے خطابات سے نوازتے رہے. ان پر الزام لگاتے رہے کہ انہوں نے امریکی سازش کے ذریعے پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے لیے ہینڈلرز کا کردار ادا کیا. گزشتہ کئی مہینوں سے تحریک انصاف سوشل میڈیا کے ذریعے فوج اور ISI کی اعلیٰ قیادت اور دفاعی اداروں کے خلاف گھٹیا مہم چلاتی رہی، جس پر عمران خان نے ایک بار بھی نہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کی مذمت کی، نہ ہی کسی کے خلاف ایکشن لیا. ارشد شریف کے ثانیہ کے بعد تو تمام حدیں پار کرتے ہوئے بغیر ثبوت کے صرف اپنے جھوٹے بیانیوں کو مضبوط بنانے اور سیاست چمکانے کے لیے اپنے ہی اداروں پر انگلی اٹھائی. تحریک انصاف کے چند ایک رہنماؤں اور PTI کے سوشل میڈیا سیل نے جو کسر رہ گئی تھی وہ بھی نکال دی اور ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ جیسے ارشد شریف کا قتل تو کیا ہی ہمارے اداروں نے کیا ہے. عمران خان کو اس بات کا بالکل احساس نہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اپنی مقبولیت کے نشے میں وہ یہ سوچنے اور سمجھنے سے قاصر ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے طرز عمل سے فوج کو کس طرح اور کس قدر نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں فوج کے ادارے کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن جلسوں، جلوسوں اور اپنے انٹرویوز میں وہ جو کچھ فوج کے متعلق کہہ رہے ہیں اس نے ان کے ووٹروں، سپورٹروں اور فالوورز کے ذہنوں میں فوج کے خلاف وہ نفرت بھرنا شروع کر دی ہے کہ جس نفرت کا بیج وہ سیاست میں بو چکے ہیں. پہلے سیاست کی بنیاد پر معاشرے میں نفرت بھری تقسیم پیدا کی اور اب فوج اور عوام میں ویسی ہی تقسیم پیدا کی جا رہی ہے. عمران خان سمجھیں، سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اگر وہ ایسا خود کرنے سے قاصر ہیں تو اسد عمر، فواد چودھری، شفقت محمود، شاہ محمود قریشی اور دوسرے کئی رہنماؤں جو عمران خان کی خطرناک باتوں پر جلسے اور جلوسوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ہنس رہے ہوتے ہیں، وہی کچھ خیال کریں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ سب کتنا خطرناک ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے. کیا یہ سب کچھ کر کے عمران خان کامیاب ہو جائیں گے؟ 2 دن پہلے اسد عمر کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سنا کہ فوری الیکشن کرواؤ، پھر کہنے لگے کہ اگلا ووٹ تو عمران خان کا ہے، یعنی آئندہ الیکشن تو عمران خان ہی جیتے گا، اور اگر الیکشن کرانے میں دیر کر دی تو پھر نقصان پاکستان کا ہوگا، تحریک انصاف کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. کوئی پوچھے کہ پاکستان کا نقصان ہو تو وہ کیسے؟ کسی سیاسی جماعت کا نقصان نہیں ہوگا. اسد عمر جب سیاست میں آئے تو سمجھا جاتا تھا کہ سیاست میں ایک بہترین پڑھے لکھے شخص کی انٹری ہوئی ہے، لیکن اسد عمر کو سن کر افسوس ہوا. تحریک انصاف نے اب بھی ایسے لوگ ہیں جو عمران خان کی باتوں سے سخت تکلیف میں ہیں، اور اس لیے کہ کہیں خدا نخواستہ واقعی پاکستان کا نقصان نہ ہو جائے. تحریک انصاف کے ایسے رہنماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خان صاحب کو سمجھائیں کہ خدارا پاکستان پر رحم کریں اور اتنا آگے نہ نکل جائیں کہ پاکستان، اس کے اداروں اور نظام کے مستقبل کے بارے میں سوال اٹھنا شروع ہو جائیں.